السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 25 سے ہم ترجمہ کریں گے پہلے، پھر تفسیر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا اور لیکن من جو اوتیا دیا گیا کتابہ کتاب اپنی بشمالہ بائیں ہاتھ میں اپنے، فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی اے حسرت میری، لم نہ اوتا دی جاتی کتابیہ کتاب میری، ولم اور نہ ادری میں سمجھا، ماں کیا ہے حسابیہ حساب میرا، یا لیتہا اے حسرت اس پر، کانتی وہ ہوتی، القاضیہ قصہ پورا کرنے والی، ماں نہ اغنا کام آیا، انی میرے، مالیہ مال میرا، حلق زائل ہو گیا، انی مجھ سے، سلطانیہ اقتدار میرا، خذوہ تم پکڑو اس کو، فغلوہ تو تم توق پہناؤ اس کو، ثم پھر الجحیم جہنم میں، صلوہ تم بھونو اس کو، ثم پھر فی سلسلتن ایک زنجیر میں، ذرعہا لمبائی اس کی، 70 ذراعن ہاتھ، فسلکوہ تو تم پرو دو اس کو، انہو بے شک وہ، کانا تھا، لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، باللہ العظیم اللہ عظیم پر، ولا اور نہیں، یہد وہ رغبت دلاتا تھا، علی طعامی اوپر کھلانے کے، المسکین مسکین کے، فلیسا تو نہیں، لہو لیے اس کے، الیوم آج، ہا ہنا یہاں، حمیم گرم جوش دوست، ولا اور نہیں، طعام کھانا، الا مگر، من غسلین پیپ، لا نہیں، یأکلہ کھائیں گے اس کو، الا مگر، الخاطئون بڑے خطا کار، فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما اس کی جو، تبصرون تم دیکھتے ہو، وما اور جو، لا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، انہو بے شک وہ، لقول البتہ قول ہے، رسول کریم رسول باعزت کا، وما اور نہیں ہوا وہ ہے، بقولی قول، شاعرن شاعر کا، قلیلاً بہت تھوڑا، ما تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ولا اور نہ ہے، بقولی قول، کاہن کاہن کا، قلیلاً بہت تھوڑی، ما تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل نازل کرنا ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، ولو اور اگر، تقولا وہ گھڑتا، علینا ہم پر، بعض الاقاویل بعض اقوال، لأخذنا البتہ پکڑتے ہم، منہ اس کو، بالیمین دائیں ہاتھ سے، ثم پھر، لقطعنا البتہ کاٹ دیتے ہم، منہ اس کی، الوتین رگے دل، فما تو نہیں، منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک، انہو اس کے لیے، حاجزین رکاوٹ بننے والے،
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لتذکرۃ البتہ تذکرہ ہے للمتقین لیے متقیوں کے وَإِنَّ اور بے شک ہم لنعلم البتہ ہم جانتے ہیں انا بے شک منکم تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لحسرۃ البتہ حسرت ہے علی الکافرین اوپر کافروں کے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لحق الیقین البتہ حقیقت یقین کی ہے وَسَبِّحْ تو تسبیح کر بسمی ساتھ نام کے ربک العظیم رب کے اپنے عظیم کی پلیز مائک کا خیال رکھیے ہے نا آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے پلیز سورہ الحاقہ تفسیر آیت 25 سے 29 تک وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہ موت میرا قصہ ہی تمام کر دیتی میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا اور میری سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی تو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کی جو شرمندگی ہوگی اس کی تصویر کشی یہاں پہ ان آیات میں کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پہ تفسیر مکمل کی تھی تو وہاں پہ جو آیات تھیں وہ سمجھے کہ جنتیوں کی جو ہے وہ انعامات بیان ہوئے تھے اور ان لوگوں کی بات کی گئی تھی کہ جن کو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کے بارے میں کیا آیا تھا کہ جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا جس کو اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ تو کہے گا کہ یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو بلا شبہ مجھے تو یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنا ہے کیونکہ میں نے تو اکاؤنٹیبلٹی کے تحت کہ اللہ کے آگے جواب دینا ہے اس کے تحت اپنی زندگی گزاری تھی تو پھر وہ کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا بس وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا وہ فی عیشت راضیہ بلند و بالا جنت میں جس کے پھل بالکل قریب ہوں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ کلو واشربو ہنیم بما اسلفتم کہ تم نے گزشتہ دنوں میں جو اعمال کیے تھے جو تم نے صبر جو اطاعت کا مظاہرہ کیا تھا دنیا میں اب اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اب بالکل کنٹراسٹ میں یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں جنتیوں کی بات ہوتی ہے وہیں فوراً جہنمیوں کی بھی بات کی جاتی ہے تاکہ دونوں طرح کے آپشنز جو ہیں سامنے ہوں اینڈ دین دا چوائس ریسٹ وتھ اس کہ ہم کیسے اعمال کرنا چاہتے ہیں اور کیسا انجام چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو یہاں پہ فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر وہ انتہائی غم کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ ہمارا حساب و کتاب ہے کیا کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا تاکہ آج ہمیں یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا تو آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں نہ تو ہمارا مال بچا سکتا ہے اور نہ ہی بادشاہت نہ ہی کوئی لشکر ہمارے کام آ رہا ہے اور نہ ہی جنگی آلات افسوس وہ مال اور دولت اور بادشاہت جسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی آج ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا آج ہمارا نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے اللہم لا تجعلنا منہم آمین
تو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا will not be a good sign. تو ان کی جو حسرت و یاس ہوگی اس کی منظر کشی کی گئی کہ جس طرح مومن کو مرنے کے ساتھ ہی ایسے واضح اشارات ملنے لگتے ہیں کہ اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے. جو فرشتے اس کی جان روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ اگر تو وہ مومن جنتی ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. اس کی جان جو ہے بہت ہی آرام کے ساتھ روح جو ہے اس کی جسم سے جو ہے الگ کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے منکروں کو بھی موت کے ساتھ ہی موت کے وقت ہی سے اپنا انجام معلوم ہونے لگتا ہے. جب اسے پھر اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو پھر نہایت ہی حسرت و یاس سے کہے گا کہ کاش مجھے میرے عملوں کی سزا اعمال نامہ دیے بغیر ہی دے دی جاتی اور اس طرح سب لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہوتی. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا نامہ اعمال اس قدر احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جا رہا ہے. کیا اچھا تھا کہ مرنے کے ساتھ ہی میرا سارا قصہ پاک ہو جاتا، نہ دوبارہ زندگی ملتی نہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا. تو آج میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اپنا دنیا میں چھوڑا ہوا مال جو ہے بطور فدیہ دے کر اپنی جان خلاصی کرا سکوں. تو یہ جو آیا نا حلق انی سلطانیہ، اور میری سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی. تو سلطانیہ کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے سلطان سے نکلا ہے جیسے، تو بادشاہی اور اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی جو ہے حجت، دلیل اور برہان کے بھی ہے. تو اس لحاظ سے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی دلیلیں آخرت کے انکار پر میں دیا کرتا تھا، جتنے حجت بازیاں میں کیا کرتا تھا آخرت کے انکار پر، آج ان میں سے کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. تو وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا. تو کیا مطلب ہوگا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا؟ کہ اب تو ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا، اب تو تباہی اور بربادی مقدر بن گیا ہے، مطلب اٹ ول بی کنفرم. پھر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، تو یا لیتنی کہ ہائے ہائے، جو کہتے ہیں نا چلائے گا، واویلا کرے گا، کیا ہے بد قسمتی میری اور کم بختی میری، اور سارا رونا دھونا جو ہے اس کا وہ شروع ہو جائے گا. کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، وہ پچھتاوا، وہ حسرت، وہ یاس، وہ گڑ گڑائے گا کہ اللہ بس اب ایک لمحے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، کچھ مہلت دے دے، میں دنیا میں واپس جا کے تیرا فرما بدار بن کے دکھاؤں گا. یہ سارے جو ہیں اس کے دکھڑے شروع ہو جائیں گے. دنیا میں جب تھا تو بے خوف ہو کر زندگی گزاری، حساب کتاب کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. ہر وقت تو اپنی مجبوریوں کا رونا ہوتا تھا کہ میں غریب ہوں، یہ تو میری مجبوری ہے، میں امیر ہوں، یہ تو میری مجبوری ہے، میں مرد ہوں، یہ تو میری مجبوری ہے، مجھے کرنا ہی پڑے گا، یا میں عورت ہوں، یہ تو میری مجبوری ہے. نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی. اتنا بے خوف ہو گیا تھا جیسے کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے. مطلب اگر کوئی یاد بھی دلا دیتا تھا تو الٹا ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ تم بڑے نیک پارسا بن رہے ہو، اور زیادہ اپنی برائیوں کو جو ہے وہ فلانٹ کیا جاتا تھا کہ اٹس کول ٹو بی بیڈ. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اٹس کول ٹو بی بیڈ، کہ اللہ کے حکم توڑنا is something in, was something in for them. تو ایمان والوں پر ہنستے رہتے تھے. پھر اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ یا لیتہ کانت القاضیہ، کاش وہ موت، کون سی موت کو یاد کر رہا ہے؟ جو دنیا میں جو موت آئی تھی. کاش وہ جو دنیا میں جو موت آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی، میرا قصہ ہی تمام کر دیتی. تو آج دیکھیں دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ موت کے آتے ہی ساری قصے تمام ہو جائیں گے. لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے کہ دنیا کی موت جو ہے it's not the end، وہ قصہ تمام نہیں کرتی ہے. اس کے بعد تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے نا. وہ
فیصلہ کن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جمع ہو کے کھڑے ہو کر اللہ کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی ہمیں۔ ما اغنا انی مالیہ، اب اس کی حسرت اور افسوس میں، اس کے پچھتاوے میں مزید اضافہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا مال بھی کسی کام نہیں آیا۔ وہ مال جس کی محبت میں اس نے اپنی دنیا کی زندگی گنوا دی، وہ مال جس کے غرور میں اس کی گردن اکڑی رہتی تھی، وہ مال جس کا دکھاوا کرتے وہ نہیں تھکتا تھا، آج وہ مال اس کو کہیں نہیں نظر آ رہا، بلکہ وہی مال اس کو لے ڈوبا۔ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس کے حقداروں کو حق سے محروم رکھنا، وہی اس کو لے ڈوبا، کہ وہی مال جو ہے اس کے بائیں پلڑے کو جو ہے ہیوی کر رہا ہے۔ پھر اور کیا اس کو ریگریٹ ہوگا؟ حلق انی سلطانیہ، کہ میرا جو اقتدار تھا، میرا جو وی وی آئی پی کلچر تھا، میرا جو وی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا تھا، میرے جو سوشل سٹیٹس تھا، وہ سب مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ جو میرے ریفرنسز تھے، میرے کانٹیکٹس تھے، جن پہ بڑا فخر تھا مجھے، ہے نا، تو اس کے انہی کے پیچھے اس نے اپنا ٹائم برباد کر دیا، اور دین کے لیے تو ٹائم ہی نہ ملا۔ دین پر عمل کرنے کی تو بات کی بات ہے، دین کی بات سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو بلکہ اس کا تو کہنا ہی ہوتا تھا کہ ریلیجن از فار دا لوزرز، کہ جن کو کچھ نہیں آتا وہ دین کی طرف جاتے ہیں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو سارا اثر و رسوخ سب کچھ ڈاؤن دا ڈرین چلا گیا، اور آج تو خالی ہاتھ جو ہے وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے کیا حکم آئے گا؟ خذوہ فغلوہ، آیات 30 سے لے کے 37 تک۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، بس آج یہاں اس کا کوئی مخلص دوست نہیں، اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، اسے صرف گناہگار ہی کھائیں گے۔ تو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کا برا حشر ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ انہیں پکڑ لو، ان کے ہاتھ گردن سے لگا کر باندھ دو، انہیں جہنم کے انگاروں پر جلاؤ، پھر انہیں جہنم کی گرم زنجیروں میں سے 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ جکڑ دو۔ ان بد نصیب لوگوں کا یہ حشر اس لیے ہوگا کہ وہ اللہ صاحب عظمت اور جلال پر ایمان نہیں لاتے تھے، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، خود بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے سے روکا کرتے تھے، لہذا آج ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دو۔ وہاں ان کا نہ تو کوئی رشتہ دار ہوگا اور نہ ہی دوست جو سفارش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ ان بد نصیب لوگوں کو کھانے کے لیے جہنمیوں کے جسم سے نکلی ہوئی پیپ اور خون دیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا کھانا ہوگا جسے مجرم لوگ کھائیں گے، کیونکہ بھوکے ہوں گے۔ اگر یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے تو آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا، اور یہ بھی اہل جنت کی طرح پرسکون زندگی گزارتے۔ تو جو یہ کہا نا اس نے کہ کاش وہ موت میرا قصہ ہی تمام کر دیتی، تو رسول جو آتے رہے وقتاً فوقتاً، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور موت ہی کی تو یاد دہانی کرواتے تھے، تو اس وقت تو چڑھ جایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پروفٹس آف ڈوم، یہ جو ہے ان کو کچھ نہیں سوچتا، صرف موت 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 ہی کی بات کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا تو ون ورڈ میسج ہی یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے ہر پیج پہ آپ کو موت کا ریمائنڈر ملے گا، سم ہاؤ اور دی ادر،
قرآن تو فوکس ہی اس طرح کا رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اپنی موت کی تیاری کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی تھی تو وہ تو اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے، وہ کہتے تھے اچھا اچھا آئے گی تب دیکھا جائے گا، کل کس نے دیکھا ہے، یہ کہہ کے اس کو لائٹر سائڈ پہ لے جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، اب جہنم میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہے گا فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور اسے توق پہنا دو، پکڑو کہیں بھاگے نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے فغلوہ، جو اس کی گردن بڑی اکڑی رہتی تھی، کس چیز کا اس کو زوم تھا، کس نشے میں یہ گرفتار تھا، اس اکڑی ہوئی گردن میں توق پہناؤ، پھر کیا کرو ثم الجحیم صلوہ، اب اس کو جہنم میں جھونک دو، اور جہنم میں کیا ہے آگ، تو صلوہ اس کو بھونو آگ میں، اس کو روسٹ کرو۔ دنیا میں بہت آزاد سمجھتا تھا اپنے آپ کو، شریعت کی پابندیوں سے آزاد، اللہ کی فرما برداری سے آزاد، اٹس مائی لائف کہہ کر اس نے زندگی گزاری، آئی ایم فری ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، اٹس مائی رائٹ، اس بیسس پر اس نے زندگی گزاری۔ تو زندگی دنیا میں اس نے بڑی آزادی استعمال کی اپنی، تو اب جہنم میں اسے پابند کر دو، تو جہنم میں سے پھینک نہیں دیا جائے گا کہ آگ میں جلتے رہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اور جب جہنم سے جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہاں تو بڑے ہی لمبے چوڑے دہشت ناک فرشتے ہوں گے جو گارڈز بنے ہوئے ہوں گے، تو بھاگ تو کوئی سکے گا نہیں، لیکن عذاب در عذاب، جہنم میں عذاب در عذاب ہے کہ جو اس کو توق پہنا کر جب جہنم میں پھینکا جائے گا جلنے اور بھننے کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، یہ ہلنے بھی نہ پائے، اور بالکل اس طرح سے جیسے کہ موتی دھاگے میں پروئے جاتے ہیں نا، اس 70 ہاتھ لمبی زنجیر کو اس کے جسم کے اندر سے پرو کے نکالو، تاکہ اس کی بوٹی بوٹی جو ہے وہ جل جائے، بالکل جیسے سیخ پر بوٹیاں پروئی جاتی ہیں، اس طرح سے 70 ہاتھ لمبی۔ اب ایگزیکٹ اس کا کیا ہے ہم اس کو وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن 70 ہاتھ لمبی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہاتھ جو ہوتا ہے کہ جو ہم کبھی کپڑا بھی بغیر اگر آپ کے پاس انچ ٹیپ نہیں ہے اور آپ ناپتی ہیں جیسے ایک رف اندازہ کرنے کے لیے، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ 1 فٹ سے زیادہ اور 1 گز سے تھوڑا کم جو میجرمنٹ ہوتا ہے، ایک ہاتھ جتنا ہے، کیوبٹ جس کو کہتے ہیں، تو 70 ہاتھ لمبی زنجیر انسان کے جسم کے گرد اگر پروئی جائے گی تو کیا اس کا منظر ہوگا، اور کیا اس کی تکلیف اور کیا اس کی اذیت ہوگی، اٹس ان امیجنیبل۔ لیکن بتائیے کہ یہ سن کے ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو اس عذاب کو سہنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر وہ آج جو ہے شریعت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے کہ بھئی یہ تو قابل عمل نہیں ہے، میں نہیں اس پر عمل کر سکتا، جس کے اندر اتنی ٹالرنس ہے کہ جو قرآن میں یہ عذاب بیان ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سہ لوں گا، تو پھر ٹھیک ہے شریعت کو سائڈ میں رکھ دیں، کوئی ضرورت نہیں عمل کرنے کی، کیونکہ یہاں تو یہی کہا گیا ہے کہ کیا اس کا جرم تھا، کیوں اس کو اتنا ٹارچر اتنی اذیت میں رکھا جا رہا ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور پھر کیا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین،
اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. مطلب جو ہیو ناٹس تھے معاشرے کے، ان کی طرف سے بالکل بے حس اور بے نیاز تھا. ان کی کھانا کھلانا صرف مطلب کھانا کھلانا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کی ضروریات پوری کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. طعام میں اس پر آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایک تو خود بھی نہیں کرتا تھا، پھر ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کسی دوسرے کو بھی ابھارتا نہیں تھا کہ نہیں ان غریبوں کے پیچھے اپنا وقت برباد نہیں کرو، یہ غریب ہیں تو دس از ناٹ آور فالٹ. تو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، تو وہ ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پر. تو اس میں ایک تو وہ ہے جو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، کافر. ایک وہ بھی ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا تھا لیکن اس کا عملی ثبوت نہیں دیتا تھا. تبھی تو کہا نا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو منافق یہی ہوتا ہے نا، اس کو اپنا جان اور مال بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل اس کا جو ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے. تو ایمان کا ایکویشن اگر آپ دیکھیں تو ایمان از اکول ٹو اقرار پلس اطاعت. دونوں چیزیں کمبائن ہوں گی تو ایمان جو ہے پھر اپ ٹو دا مارک ہوگا. اقرار کرنا پلس اطاعت کرنا. ایک بھی چیز مسنگ ہے تو ایمان کی ویلیو پھر ہے نہیں کوئی. جو غریب کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے نا، غریب کی ضروریات، تمام ضروریات کا خیال رکھنا، کہ کھانا کھلانے سے لے کے کپڑا، تعلیم، اخراجات. تو جو غریب کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے نا وہ بے لوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان ریٹرن اس کو کچھ ملنا نہیں ہے، وہ غریب تو کچھ نہیں دے سکتا. تو جب بھی غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے کچھ کریں آپ، تو یہ سوچ کے کہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. ایک یہ بھی ہمیں ورژن معاشرے میں نظر آتا ہے کہ انسانیت جو ہوتا ہے نا، انسانیت دوست، یہ انسانیت کا بڑا دکھ ہے. بس انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ریٹرن اللہ سے چاہیے. یس اگر آپ صرف کہیں کہ انسانیت ہی میرا وہ ہے، مذہب ہے، تو پھر تو آپ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا. کہ ایوری تھنگ، ہم کہتے ہیں نا کہ للہیت ہونی چاہیے، ایوری تھنگ از فار اللہ. اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہی ہیں تو یہ سوچ کے کہ اللہ کی خاطر کر رہی ہیں، تو یقیناً پھر آپ کو اس کے لیے اجر ثابت ہوگا آپ کو. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں آئی ایم جسٹ ڈوئنگ فار دا سیک آف، کہ بس انسانیت جو ہے وہ خوش رہنی چاہیے، تو انسان کو خوش کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو انسانیت ہی معبود بن گئی آپ کی. There is a thin line of difference over here کہ کیا انسانیت کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے. یقیناً اللہ کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہونا چاہیے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. تو فرمایا کہ بس آج ان کا کوئی مخلص دوست نہیں ہے، آج کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوگا. دنیا میں تو بڑے چہیتے دوست تھے جو برائیوں پر کمر کس کے رکھی ہوئی تھی، جنہوں نے جو برائیوں کے مددگار بنے ہوئے تھے. آج کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کہاں چلے گئے وہ سب؟ یقیناً اگر تو برائی کے ساتھی تھے تو وہ بھی کہیں جل بھن ہی رہے ہوں گے جہنم میں. ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوا ہے. آج تو کوئی کسی کی پشت پناہی نہیں کر سکے گا، اور اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر وہ جنت میں ہوں گے.
تو آپ دیکھیں ہم جو قرآن پر قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، تو صرف بیٹھ کر سن لینا، سمجھ لینا وہ تو کافی نہیں ہے. قرآن ڈیمانڈز ایکشن، کہ جو سن رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو، اس پر عمل بھی کرو. تو یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے. کہ اگر ہم نے صرف سن لیا اور بس سننے کی حد تک ہی رکھا تو پھر تو ہماری ایمان جو ہے وہ کوشچنیبل ہے. یہ قرآن کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکین کی خبر گیری کرو. پھر فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے ان کے لیے کچھ اور نہیں ہوگا الا من غسلین. مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس وہ انکلینیشن نہیں تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب وہی ہوگا نا، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو جہنم میں ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ غسلین، ناپاک، گندا. دنیا میں حرام کمایا، دنیا میں ان کی کمائی گندی تھی، شراب، جوا، سود، اس کو انہوں نے حلال کر لیا تھا. تو ٹھیک ہے، پھر جہنم میں جو ہے غسلین سے اب پیٹ بھریں گے اپنا. وَلَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسے صرف گناہگار ہی کھائیں گے. کس کو؟ غسلین کو. یہاں پہ ایسے نہیں کہا لا يأكله الا القافرون یا الا المشركون یا الا المنافقون، نہیں، الا الخاطئون، صرف خطا کار ہی اس کو کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو خطا کاروں میں شامل نہ فرما، اللہ ہم کو گناہ گاروں سے شامل ہونے سے بچا لے. تو اب یہ جو کافر کی اس قسم کی سوچ بچار ہے اور اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو کہا نا کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش مجھے حساب کتاب ہی نہ ہوتا میرا، اور میری موت ہی جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتی. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو پکڑو، اس کو توق ڈالو اس کے. تو ان بٹوین جو ہے اس فیصلے کے اعلان کے درمیان کتنی مدت ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تاہم یہ اعلان اس کے متعلق عدالت الہی سے باقاعدہ شہادتوں کی بنا پر کیے ہوئے فیصلے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اس بدبخت کو پکڑ لو، اس کو توق پہنا کر جہنم میں پھینک دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو پرو دو تاکہ جہنم کے عذاب کے درمیان یہ حرکت تک بھی نہ کر سکے. صحیح کا جو ہے جلے اور بھنے. یہ تو یہاں پر 2 بنیادی گناہ کا ذکر کیا گیا جن سے باقی گناہ پھوٹتے ہیں. مطلب اس کے اعمال نامے یا فرد جرم میں دونوں بڑی قسموں کے جرائم پائے جاتے تھے. اور وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ نہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور نہ اس کے اوامر اور نواہی کی پرواہ کی، نہ اس کی شریعت کی، نہ اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی پرواہ کی. واضح رہے کہ اگر کوئی شخص زبانی طور پر اللہ کی ہستی کا قائل تو ہو مگر آخرت پر اور اس کے سامنے بعض پرس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا زبانی اللہ کی ہستی کا اقرار کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کفار مکہ جو تھے اللہ کی ہستی کے قائل تو تھے مگر آخرت کے قائل نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر ہی قرار دیا ہے. اور یہ جرم عذاب جہنم کے مستحق ہونے کے لیے کافی ہے. دوسری نوعیت کے جرائم وہ ہیں جن کا بظاہر حقوق العباد سے تعلق ہوتا ہے، اگرچہ ان میں بھی اللہ کے حقوق موجود ہوتے ہیں، اور ان کی عام قسم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرے، تنگی ترشی میں ایک دوسرے کے کام آئے اور مالی مدد کرے. اور یہ شخص اتنا بخیل واقع ہوا تھا کہ کسی کی مدد تو کیا کرتا، دوسروں کو محتاجوں کی مدد کی تلقین یا انہیں کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. تو اس نے دنیا میں خود غرضی کا رویہ اختیار کیا
نہ کسی کی مدد کی، نہ ہمدردی کی، نہ ہی کبھی اسے سے خیال تک آیا تھا، لہذا آج اسے بھی غمخوار اور ہمدرد میسر نہ آئے گا، اور جب وہ بھوک سے بےتاب ہو جائے گا تو اسے اپنے جیسے دوزخیوں کے زخموں کا دھون دیا جائے گا، یہی اس کی خوراک ہوگی اور یہی اس کا مشروب ہوگا۔ اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ زخموں کا دھون نہ کوئی خوراک ہے اور نہ مشروب، مگر ایسے مجرموں کو پھر یہی کچھ کھانا پڑے گا، کوئی اور چیز ان کو مہیا نہیں کی جائے گی۔ پھر مجرموں کو بھی کئی اقسام ہیں، مطلب دوزخ کے بھی، جہنم کے بھی عذاب کے جو ہیں مختلف لیولز ہوں گے۔ ہم نے قرآن ہی میں پڑھا نا کہ کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جنہیں کھانے کو تھوہر درخت جو ہے، جو کانٹے دار درخت، نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، وہ دیا جائے گا، اور پینے کو جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، تو وہ بھی ہوگا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ صرف غسلین، خون اور پیپ ملا زخموں کا جو رستہ ہو، زخموں سے جو رستہ ہوا پانی ہوتا ہے وہ ملے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم ان سے محفوظ رکھے۔ دوبارہ ری جوائن کیجیے پلیز۔ جی، یہ جو آیت نمبر 25، 26 اور 28 اور 29، یہ جہاں اینڈ ہو رہی ہیں جو الفاظ آئے نا، کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی نا، جو کتابیہ اور حسابیہ یہ الفاظ آئے تھے آیت 19 اور 20 میں، نے کہا تھا یہ جو آخر میں جو ہا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہائے سکت، ٹھیک ہے، یہ وہ ضمیر والی ہا نہیں، اٹیچ ضمیر والی جو ہوتی ہے نہیں۔ اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ صرف ایک الفاظ کی خوبصورتی، جو کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کو ایڈ کرنے کے لیے، کہ ایک ردم اور رائم کو مینٹین کرنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا، اور ہائے سکت کہلاتی ہے، اور اس سے پہلے جو یا متکلم ہے اس کو یہ زبر دے دیتی ہے، صرف یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 38 سے 43، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس کہ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ تو تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے چند چیزوں کی قسم کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، اور میں نے وحی کے ذریعے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے لوگوں تک پہنچانے میں امانت داری سے فریضہ سر انجام دیا ہے۔ قرآن کریم نہ تو کسی شاعر کا قول اور نہ ہی کسی کاہن کا، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور کاہنوں کا قول ہمارے سامنے پیش کر کے اسے قرآن قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اعتراف صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ سنوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر تعجب کرنے لگا۔ آخرکار میرے دل میں خیال آیا کہ اہل قریش سچ کہتے ہیں، یہ آدمی واقعی شاعر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی آیت نمبر 41 تلاوت کی، یعنی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، جس میں شاعر ہونے کی نفی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے خیال کیا کہ اگر یہ شاعر نہیں تو کاہن تو ضرور ہیں۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی آیت 42 تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے تلاوت کرتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل کر لی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا، اور یہی واقعہ بعد میں میرے اسلام لانے کا سبب بنا۔
جو ایکچوئل ان کا اسلام لانے کا جو تھا مطلب کلائمیکس پوائنٹ تھا، وہ تو وہ تھا نا جب ان کو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور کسی نے کہا کہ پہلے اپنے بھائی اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو کہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں، اور وہاں پہ گئے اور پھر جو واقعہ ہوا اور پھر وہ ایمان لیا. لیکن جو دل میں ایمان کا بیج تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے یہ جو واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحقہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا، اور جو وہ سوچ رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ آیت جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے سچے رسول ہیں، اور میرے دل میں جو ہے اسلام نے گھر کر لیا تھا. فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. اب جنہیں تم دیکھتے ہو اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا، اگر قریش مکہ کفار مکہ کی بات ہو جائے تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھتے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، دوزخ. تو یوں سمجھے کہ عالم الشہادہ اور عالم الغیب دونوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. انہ لقول رسول کریم، رسول لفظ جو ہے را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، پیغام پہنچانے کے لحاظ سے. رسول بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول ملک یعنی فرشتہ رسول وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ہے نا. تو یہ دونوں یعنی کہ رسول بشر اور رسول ملک دونوں ہی رسالت کی یا وحی کی بہت اہم کڑیاں ہیں، بہت بڑی کڑیاں ہیں، ہے نا. کہ ان دونوں پر ایمان لائے بغیر آپ قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے. مطلب اللہ سے پیغام جبرائیل علیہ السلام نے وصول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جوں کا توں. تو یہ بہت بڑا لنک ہے نا. یہاں پہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، انہ لقول رسول کریم سے رسول بشر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول ملک جبرائیل علیہ السلام. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں. افسوس تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. آپ دیکھیں کہ خوبصورت ایک ردم ہے، اسی لیے آپ ہمیں جو ہے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اتنا ان کے اندر تاثیر یا وہ پر اثر معلوم ہوتی ہیں، ہے نا. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لاز یا جو قوانین جو بکس ہوتی ہیں جس میں کہ لاز مینشنڈ ہوتے ہیں یا سزائیں، مطلب جو یہ کورٹ کی جو سزاؤں کی جو ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، جو اس کا ڈسکرپشن آتا ہے جب وہ بیان ہوتا ہے تو بہت ہی ڈرائی لینگویج ہوتی ہے، اور مطلب سمجھ میں نہ آنے والی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن قرآن میں قوانین بیان ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، جیسے وراثت کے قوانین ہیں. لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کی پلیسنگ، ایک ڈیوائن ردم ہوتا ہے اس میں، ایک کشش، ایک خوبصورتی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بار بار پڑھنے کے باوجود یہ قرآن جو ہے اپنی اہمیت جو ہے اس کی کم نہیں ہوتی، یا اس کی تاثیر جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے، یا اس میں جو انٹرسٹ جو ہے وہ قائم رہتا ہے. سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن بہت ہی مؤثر انداز میں. تو فرمایا کہ وہ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. اس میں واضح انذار اور تبشیر کلیئر کٹ انداز میں موجود ہے. کوئی زو معنی باتیں نہیں کی گئیں کہ شاید یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، شاید یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. نہیں، اٹس ویری کلیئر. جب انذار کی گئی ہے تو کلیئر کٹ انداز میں، جب بشارتیں دی گئی وہ بھی کلیئر کٹ انداز میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، تم غور و فکر کرتے ہی نہیں ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے.
تو وہ چیزیں جو کافروں کو نظر آتی تھی اور وہ جو نظر نہیں آتی تھی وہ کیا ہیں؟ مطلب فرمایا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو تمہارا یہ صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ سیرت انسان ہے، اور اس بات کے تم خود گواہ ہو کہ اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک راست باز اور امین آدمی ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے۔ پھر 40 سال کی عمر میں اچانک ایسا معجزہ نما کلام پیش کرنے لگا ہے جس نے تم سب کو چونکا دیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ایک فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں۔ تم نے انکار کیا تو اس نے تمہیں چیلنج کر دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم اس جیسا کلام بنا لاؤ، اور اپنے سب ادیبوں، اپنے شاعروں، اپنے علماء کو جس کی مدد تم نے لینی ہے لے لو، مگر تم اس کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ جو کلام پیش کرتا ہے سب سے پہلے خود ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ بھی ہے نا کہ جو وہ کلام پیش کرتا ہے وہ خود اس پر عمل کر کے بھی تم کو دکھاتا ہے۔ پھر اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ان احکام کی تعمیل کرتے ہیں جن سے ان کے اخلاق سدھر رہے ہیں۔ تو تمہاری جو تمہاری الزامات ہیں اور تمہاری ایذا رسانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، اور تمہاری کارروائیوں کا زبان سے بھی جواب نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ یہ ہیں کہ نہ تمہیں اللہ نظر آتا ہے، نہ اس کے فرشتے جن کا تمام تر ظاہری اور باطنی اسباب پر کنٹرول ہے، اور نہ وہ فرشتہ جبریل جو قرآن لے کر تمہارے صاحب کے دل پر نازل ہوتا ہے، نہ تمہیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مسلمانوں کی کیسے امداد کر رہا ہے، اور نہ تمہیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ کون سے اسباب کے ذریعے تمہاری جڑ کٹ جانے والی ہے نا۔ یہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں معزز رسول سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ بعینہ وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو معزز رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ پھر یہ جو شاعر کے بارے میں کہا کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں اور کاہن بھی نہیں ہیں، تو رسول اور شاعر کا فرق اور آپ کے شاعر نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو باتیں تم دیکھتے ہو جو تم نہیں دیکھتے، میں ان سب کو اس بات پر شاہد بنا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی دوسرے کا تصنیف کردہ نہیں ہے جیسا کہ تم الزام دیتے رہتے ہو، اور جو چیزیں تم دیکھتے ہو کم از کم انہی کی بنا پر اگر تم تھوڑا سا غور کر لو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن نہ کسی شاعر کا قول ہو سکتا ہے نہ کسی کاہن کا، کیونکہ شاعر کے جو تخیل کی پرواز میں نا میدان زندگی کا ہر اچھا یا برا پہلو ہو سکتا ہے، ماحول کا تاثر اس کی طبیعت پر غالب رہتا ہے، اور معاشرے کی اکثریت چونکہ گمراہ ہوتی ہے لہذا اس کا تخیل بھی انہی راستوں پر پرواز کرتا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ تو صرف اور صرف بھلائی ہی بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ شاعر کے جو افکار اور نظریات ہیں اور بندش اور جو بندش کلام جو ہوتا ہے اس میں عمر اور عقل کی پختگی، تجربہ اور جو فہم و فراست ہے اس کی وجہ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مطلب جیسے جیسے شاعر کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے کلام اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کلام اللہ ایسی تبدیلی اور قباحت سے اکثر پاک ہے، اس نے جو بات پہلے دن پیش کی پھر اس کے بعد جو کچھ پیش کیا پہلے نظریے کی تائید میں ہی پیش کیا، وہ کوئی ورژن چینج تو نہیں ہوا، قرآن کا کوئی اپڈیٹڈ ورژن تو نہیں آتا، اور اس کی فصاحت اور بلاغت، الفاظ کی بندش، طرز بیان میں کبھی فرق نہیں آیا۔ مزید یہ کہ یہ جو شاعر بڑی بڑے آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں، بڑی ڈنگیں مارتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں نا کہ چاند ستارے توڑ کے لے آؤں گا، آج تو کوئی شاعر لا سکا ہے چاند ستارے توڑ کر، تو لوگوں کے جذبات میں وقتی طور پر ایک ہیجان سا پیدا کر دیتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس لفاظی پر کبھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے، جبکہ قرآن کو جو پیش کرنے والا رسول ہے وہ جو کچھ پیش کرتا ہے وہ اس پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے تم کو، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ قرآن شاعری اور اس کی طرف دعوت دینے والا رسول جو وہ شاعر ہے، مطلب کوئی سینس ہی نہیں لگتا نا کس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ پھر آپ کے کاہن نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں،
یہ قرآن کسی کاہن کا کلام اس لیے بھی نہیں کہ کہانت کا جو ماخذ ہوتا ہے، کہانت کا جو سورس ہوتا ہے وہ جنات اور خبیث روحیں ہیں جو ملائے اعلیٰ سے کوئی نہ کوئی بات سن لیتی ہیں اور جھوٹ سچ ملا کر پھر کاہنوں تک پہنچاتی ہیں، لہذا ان کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں اکثر غلط ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار کوئی ایک خبر جو ہے سمجھے کہ 100 باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ سچ نکل آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکا لگ جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کی خبروں کا ماخذ کیا ہے، قرآن کی خبروں کا سورس کیا ہے، وہ تو وحی الہی ہے جن کا جھوٹ ثابت ہونا تو سمجھے ناممکنات میں سے ہے۔ تو ایسی بہت سی پیشن گوئیاں قرآن میں مذکور ہیں اور بہت سی حدیث میں بھی، جن میں سے کئی باتیں اپنے وقت پر تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ پھر کاہن اور نبی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ کاہن صرف غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ سچی ہوں یا غلط، جبکہ قرآن اور رسول کی بعثت کا مقصد زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی ہے۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ کاہن کا کلام ہے؟ اگر تم خود ہی تھوڑا سا غور کر لو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے اور نہ کاہن کا، مگر افسوس تو یہ کہ تم غور کرتے ہی نہیں، بس تمہیں صرف کچھ نہ کچھ الزام لگانے کی ہی پڑی رہتی ہے۔ آیت 44 سے 47۔ اور اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں خود گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ضرور ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے، بس تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ آل رائٹس آر ریزروڈ ود اللہ۔ قرآن کے بارے میں مشرکین اور کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرما دی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم انہیں اس بات کی سخت سزا دیتے، ان کی شہرک کو کاٹ دیتے، تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوتا جو ہمیں اس کام سے روک سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ معجزات کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ تمام باتیں واضح دلیل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ تو بہت ہی سخت آیات ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، اور کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لو اگر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا شرط ہے کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں خود گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، تو شرط جو ہے اس کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہیں دور دور تک ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ تو رسولوں کی سخت نگرانی ہوتی تھی، اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ جو رسول اللہ کا پیغام، سچ، حق کی بات جو لے کر آتے تھے، یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ ڈیل دی ہوتی ہے نا، کہ ٹھیک ہے تم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ، اور جو ہوتا ہے نا کہ ویٹ اینڈ سی، پھر آخرت میں جو ہے اللہ ان سے نمٹ لے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہاں پہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ جو حق اور سچ کا پیغام جو رسول لے کر آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی بہت سخت نگرانی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ ملا نہیں سکتے اس میں، اور نہ ان سے ایسا توقع کی جاتی ہے اور نہ سوچ سکتا ہے کوئی اس بات میں۔ تو خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عطاب جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف ہے، کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے نا کہ قرآن کو جو ہے، وہ انہوں نے کہا تھا نا جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو نہیں چلے گا، اس کا کوئی ماڈیفائڈ ورژن لے آؤ، اس میں کوئی تبدیلی کر لو، یا کوئی اور ہی نیا قرآن لے آؤ تو ہم اس کو مان لیں گے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی نا۔ تو کہا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے نا کہ تمہارے مطابق قرآن میں تبدیلی کر دی جائے جیسا تم چاہو، تو یہ تو تم اس رسول سے امید نہیں رکھنا، وہ نہیں کرے گا اس طرح کی چیز۔
تو ایکچولی یہ ہے جو کہ ان پر ان کو سنایا جا رہا ہے یہ. تو ہم پھر اگر وہ کرتا تو ہم اس کی رگے جاں جو ہیں اس کو کاٹ دیتے. وتین کہتے ہیں وہ آرٹری جو دل سے دماغ تک جاتی ہے نا, رگے دل کہیں یا شہرک کہیں. بس تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. حاجزین یعنی کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ جس کو پکڑ لے تو پھر اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ جو آیت بتا رہی ہے بس تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا, یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا انصاف جو ہے وہ بے لاگ ہے. اٹس اکراس دا بورڈ. کہ بالفرض, اول تو ایسا ممکن نہیں, لیکن بالفرض اگر یہ ہمارا رسول بھی ایسا کام کرتا تو ہم اس کی بھی رگے جاں کاٹ دیتے. تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 45 اور 46, اس کو جو ہے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں نا, تو وہ اس آیت کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو پھر ہماری, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو کہے کرے گا تو پھر ہم اس کی رگے جاں کاٹ دیں گے. تو چونکہ ہماری تو نہیں رگے جاں کٹی, ہم تو ویسے ہی ہٹے کٹے صحیح سالم موجود ہیں, تو بھی دیٹ مینس کہ ہم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کانٹیکسٹ میں کیا بات چل رہی ہے, کہ یہاں پر جو ہے جھوٹے دعوے داروں سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس پیغام کو جو پہنچانے والے ہیں وہ کتنے کیئرفل ہیں اور کتنے کرٹیکلی ان کو جو ہے اسیس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ جو قادیانیوں کا مرزا قادیانی کی نبوت پر جو دلائل کے لیے انہوں نے یہ آیات پیش کی, تو اس کا جواب ان کو پھر اس طرح سے اسکالرز نے دیا ہے کہ ذرا سوچے کہ اگر کسی بادشاہ کا کوئی سفیر یا کوئی نائب یا وزیر بادشاہ کا پیغام پہنچانے کی بجائے اپنی طرف سے ہی پیغام دینا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے پیغام ہے, تو سوچے ذرا کہ بادشاہ اپنے ایسے غدار سفیر یا نائب سے کیا سلوک کرے گا, اپنے وزیر کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کیا اسے کسی اور تھرڈ پرسن کے حوالے کرے گا کہ تم اس کو سزا دو, یا اس کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دے گا؟ یقیناً. تو پھر کیا اگر اللہ کا یہ رسول اپنی طرف سے باتیں بنا کر انہیں اللہ کی طرف منسوخ کر دے تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ وہ تو اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا مجرم ہوگا, جس نے اللہ کے کلام میں اپنا کلام شامل کر کے اس سارے کلام کو ہی مشکوک اور بے اعتبار بنا دیا. تو بات یہ کلیئر ہے ہونی چاہیے کہ ان آیات سے نبوت کے جھوٹے جو دعوے دار ہیں انہوں نے دلیل پکڑی کہ ہم سچے نبی ہیں, اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا. تو یہ جو ان کا سمجھنا ہے, یہ جو انہوں نے دلیل اخذ کر لی ہے یہاں سے, دس از ویری رانگ. اس لیے کہ یہ وعید تو اس نبی کے لیے جو جس کا نبی ہونا پہلے دلائل اور جو اللہ کی طرف سے جو ہے ثابت ہو چکا ہو, اور یہ وعید اس کے لیے نہیں جس کا نبی ہونا ہی ثابت نہ ہو. مثلا اگر حکومت کا ایک اعلیٰ افسر حکومت کے احکام کی بجائے اپنے احکام چلانے لگے تو حکومت اسے سخت سزا دے گی, لیکن اگر کوئی موچی ہے یا سمجھے سڑک پر کام کرنے والا مزدور ہے, وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ میرے واسطے سے تم کو جو ہے گورنمنٹ کے احکام دیے جاتے ہیں, مطلب یہ گورنمنٹ کا حکم ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں, تو ایسے شخص کی باتوں پر کوئی بھی اعتبار کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہ ہی حکومت ایسے لوگوں کی کوئی بکواس کو کوئی ویٹیج دے گی. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کوئی اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا. تو لوگوں نے تو نبوت کے بجائے خدائی کے بھی دعوے کیے ہیں نا, ایسا بھی ہوا ہے. تو کئی لوگوں نے ان کی خدائی کو تسلیم بھی کیا, پھر بھی اللہ نے ایسے خداؤں کو فوراً کوئی سزا نہیں دی, اس لیے کہ یہ سراسر باطل ہے اور لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بھی. جیسے کئی بہروپی اپنے آپ کو اعلیٰ افسر ظاہر کرتے ہیں اور بعض لوگ ان سے پھر دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں, مگر حکومت ایسے جعلی بہروپیوں کو کوئی سزا نہیں دیتی ہے, ان کی ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اپنی انرجیز ویسٹ نہیں کرتی. تو مزید پھر ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے ہی نہیں.
بلکہ استدلال اس بات پر ہے کہ یہ قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی آمیزش بھی قطعاً ناقابل برداشت ہے، خواہ وہ کلام اللہ کی تفسیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو کچھ بھی آپ نے قرآن کی تفسیر میں بھی بیان کی بات، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں لیکن آپ کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ پھر حدیث کا حصہ بن گئے نا، اور جس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی ہے اسی طرح صحیح احادیث کی بھی حفاظت کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ فورٹی ایٹ سے 52، اور بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا کفار کے لیے قیامت کے دن باعث سے حسرت ہوگا، اور بلا شبہ یہ یقینی طور پر حق ہے۔ اسی لیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو قرآن کریم نصیحتوں کا سرچشمہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم کتاب ہے جو ایمان والوں کے لیے ہدایت، شفا اور نصیحت کا سرچشمہ ہے۔ پرہیزگار لوگ اسی سے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جبکہ کفار اور مشرکین اس کا انکار کر کے جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو نفس کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ قیامت کے دن کفار کو بڑی شرمندگی اور حسرت ہوگی۔ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو خوب انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ وہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی وہ برحق کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوب پاکی بیان کیا کریں، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو جو لوگ غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے، اور جن لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں یا وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو وہ قرآن کو نہ اللہ کا کلام سمجھتے اور نہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب وہ اپنے رویے پر سخت نادم ہوں گے، اور ان کا قرآن کو جھٹلانا ان کے لیے سخت حسرت اور پشیمانی کا موجب ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جی یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، حق الیقین، یقین کا آخری درجہ جو بار بار کے تجربوں کے بعد حاصل ہو۔ جیسے ہر جاندار کو بالآخر موت سے دوچار ہونا پڑے گا، یا کوئی جاندار کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ جیسے آگ کا کام جلانا ہے، اور ایسی بے شمار حقیقتیں جن کے یقینی ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن بھی ایسی ہی ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور اس کے مضامین سراپا سچ ہیں جو عقل اور تجربے کی کسوٹی پر بھی پورے اترتے ہیں، اور ہر طرح کے شک و شبے سے بھی بالاتر ہیں۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس پر ایمان لا کر اس کے نازل کرنے والے کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہے، جس نے انہیں یہ گراں قدر نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَعْلَمُونَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو جھٹلانے والے جب سے قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت بھی اس کو جھٹلانے والے موجود تھے، اور آج بھی اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو قرآن پر عمل نہ کر کے کافروں کو بڑی حسرت ہوگی، اور وہ ہم نے دیکھ لیا جو قیامت کا منظر جو کھینچا گیا، جو تصویر کشی کی گئی ہے، کہ اس دن ان کو افسوس ہوگا کہ کیوں نہیں بات مانی تھی۔ تو اگر قرآن کو مان کر اس پر عمل کر لیں تو یہی قرآن ان کے لیے موجب رحمت بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بلا شبہ یہ یقینی طور پر حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ یہ قرآن حق ہے، الحاقہ حق ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، دنیاوی تکالیف
دنیاوی مصائب کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے، دنیاوی تکالیف سے آرام حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے، اللہ کی ذکر، اللہ کو یاد کرنا. پھر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا صبر کو آسان بنا دیتا ہے. پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد قوت برداشت اور توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو یہاں پہ جو فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یعنی سبح یعنی فعل امر آرڈر دیا جا رہا ہے نا. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے. تو اس کی آیت کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.